اس کے حوالے سے سجائی گئی. اور دیکھیے ایک میں نے مضمون لکھا تھا پہلے، اس کا حوالہ ہے. اس مضمون کا نام تھا فیض بک لٹریری کوئن، کہ پچھلے 2-2.5 برسوں میں فیض بک پر جتنی تصویریں نصرت عباسی کی آئی ہیں وہ کسی اور کی نہیں آئی. ڈاکٹر اختر شمار نے لاہور کا ایک تجزیہ لکھا جس میں لکھا کہ 2016 میں سب سے زیادہ اخبارات میں تصویریں صغرا صدف کی شائع ہوئی، اور سب سے زیادہ ادبی تقریبات میں بھی ڈاکٹر صغرا صدف شریک ہوئی. تو مجھے کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ میں اگر اپنا فیس بک بھی بند کر دوں گا پھر بھی نصرت عباسی کی تصویر مجھے نظر آئے گی. لیکن یہ تصویریں صرف تصویریں نہیں ہوتی تھیں، ان سے ان کی ادبی فعال شخصیت کا پتہ چلتا تھا. چاہے وہ کسی ٹیلی ویژن کے چینل پہ گفتگو کر رہی ہوں، بہت سارے پروگرام کیے، بڑے سنجیدگی سے پروگرام کیے، گفتگو کی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہاں تقریباً جو بیٹھے ہیں وہ سبھی ٹیلی ویژن ریڈیو کے کمپیئر رہے، یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مہمان کوئی ایسا آ جاتا ہے جس سے اگر سوال پوچھا جائے تو وہ جی ہاں جی نہیں میں جواب دے دیتا ہے. اب پروگرام کو چلانا ہے 50 منٹ 55 منٹ، تو پھر وہ میزبان اگر با کمال ہے، صاحب مطالعہ ہے، تو وہ پھر اس سے جواب اگلواتا ہے. تو یہ خوبی امرین میں بھی تھی، ڈاکٹر نصرت عباسی کی نظامت میں بھی تھی کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم ایک پیپر لے کر آئیں لیکن وہاں کیمرے کے سامنے صورتحال دوسری ہو گئی. تو نصرت عباسی کا ایک یہ بھی ہنر تھا کہ انہیں یہ بھی کمال حاصل ہوا. اور پھر تدریس کے دوران پی ایچ ڈی کیا. اور دیکھیے وہ کتاب میں نے پڑھی ہے جو ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس میں انہوں نے حق ادا کیا ہے کہ جو نسائی ادب کے حوالے سے یہ صرف بڑی معذرت کے ساتھ جس طرح آج بڑی تیزی سے پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں ویسا پی ایچ ڈی نہیں ہے. اس میں محنت بھی نظر آتی ہے، ریاضت بھی نظر آتی ہے، اور ان کا مطالعہ بھی نظر آتا ہے. وقت کی دستک کی تقریب ہم نے میرپور خاص میں کی تھی 28 جولائی 2016 میں، تو وہاں بھی ظفر محمد خان صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور بھی بڑے حیدرآباد اور کراچی سے آئے اور بڑی اپنائیت اور محبت سے ان کی کتاب پر مضمون پیش کیے. مضمون پیش کرنے کا ایک ان کا پہلا مجموعہ تھا سکوت. دیکھیے وہ اگر کتاب پڑھی ہے تو اس میں نام تو سکوت تھا جو میرا ذاتی مطالعہ ہے، لیکن اس میں ایک اضطراب تھا، شور تھا، ذرا سی بے باکی تھی. ڈاکٹر نصرت عباسی کا سفر اس کتاب سے آگے کی طرف گیا ہے. اب جیسے حمیرہ راحت نے کہا کہ اس میں نظمیں بھی بڑی زبردست ہیں وقت کی دستک میں، اور اس میں ایک اور بات میں نے محسوس کی ہے کہ انہیں مختلف موضوعات پر کہنے کا ایسا سلیقہ آیا ہے کہ وہ موضوع مکمل طور پر ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، پھر یہ اسے کاغذ پر منتقل کرتی ہیں. مطلب یہ صرف نمبر بڑھانے کے لیے نہیں کہ میرا دوسرا مجموعہ آ جائے. آپ پہلے سکوت کا مطالعہ کر لیجئے اور اس کے بعد اس کتاب کا، آپ کو یہ سفر بلندی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا کہ رکی نہیں ہے شاعرہ. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج فکر نو نے ایک زندہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج ایک اس شہر کی، اس صوبے کی، ایک ملک کی ایک نمائندہ شاعرہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. میں سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ابھی جناب نوید سروش خراج تحسین پیش کر رہے تھے. بے پناہ شہرت کی حامل، مقبول و مشہور شاعرہ، تقریبات کی نظامت میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہیں. انتہائی معیاری ادبی جریدے اسالیف کی مدیرہ ہیں اور ہماری آج کی اس محفل کی مقررہ ہیں. میری درخواست ہے محترمہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر سے کہ تشریف لائیں. تالیاں تو ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے. بہت شکریہ رشید خان رشید صاحب.
آج کی اس تقریب کے صدر جو اس وقت موجود نہیں ہیں تاہم موجود ہیں، ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی صاحب، آج کے مہمان خصوصی ظفر محمد خان ظفر صاحب، محترمہ نصرت عباسی جو آج کی اس تقریب کی صاحب اعزاز ہیں اور ان کے ہی لیے یہ تقریب سجائی گئی ہے، اور عارف شفیق صاحب، ہمارے محترم نویس سروش صاحب، ممتاز شیخ صاحب، حمیرہ راحت صاحبہ، شگفتہ فرحت صاحبہ، اختر سعیدی صاحب، محمد علی گوہر صاحب، اور کسی اور کا نام رہ گیا ہو تو اس کو بھی، جی اختر سعیدی صاحب کا نام تو ہم نے لیا، اور معزز خواتین و حضرات، ہم بھی یقیناً نویس سروش صاحب کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کی تقریب نصرت عباسی کے لیے ہمارے اور آپ کے کہنا چاہیے کہ پذیرائی کے لیے سجائی گئی ہے، تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آخر وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ نصرت عباسی کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ نصرت عباسی اس دور کی شاعرہ اور محقق ہیں۔ یقیناً حیرت ہوگی کہ اس میں نصرت عباسی کے شاعرہ اور محقق سے پہلے کوئی سابقہ نہیں لگایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیسی شاعرہ یا محقق ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو آج کے دور میں شاعرہ ہونا یا محقق ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ آج کا دور گزشتہ تمام ادوار سے بڑا مختلف ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ دور پچھلے دور سے بڑا مختلف ہے اور بہت برا ہے، ہمیشہ لوگ یہی کہتے رہے کہ ہمارا دور بہت اچھا تھا اور اب آنے والا دور بہت خراب ہے، لیکن یہ جو دور جس میں ہم اور آپ موجود ہیں اس کی سنگینی کا اندازہ ہم شمیم حنفی صاحب کے ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں کہ مہذب دنیا کے کسی بھی دور میں انسانی معاشرہ اس حد تک بے لگام نہیں ہوا تھا۔ ہم سب ایک گنہگار معاشرے کے افراد ہیں اور ہمارا احساس گناہ ختم ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس زوال اور کس انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ تمام صورتحال اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ اب دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی اقدار، ہماری معاشرتی اقدار ختم ہونے کے بعد اب ادبی اور اخلاقی اقدار بھی ختم ہونے کے قریب ہیں، لیکن ہم سب اس بات پر غور نہیں کر رہے، اس پر بات نہیں کر رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب ہم جہاں نصرت عباسی کو دیکھتے ہیں تو نصرت عباسی اس دور میں ایوان ادب میں داخل ہوتی ہیں۔ ان کے سامنے بھی ہر ایوان ادب میں آنے والے کی طرح دو راستے موجود ہیں، ایک راستہ بڑا چمکدار اور دوسرا نہایت روشن۔ جو چمکدار راستہ ہے وہ بہت آسان اور منزل سامنے نظر آتی ہے، اور جو روشن راستہ ہے اس کی مسافت طویل بھی ہے، کٹھن بھی ہے اور صبر آزما بھی ہے، اور اس میں ایک خوف یہ بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں منزل ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ نصرت عباسی کی پذیرائی اس لیے ہونی چاہیے کہ انہیں اس بات کا شعور ہے کہ شہرت کیا ہے اور رسوائی کیا ہے، نہیں تو آج کے دور میں شہرت اور رسوائی کی حدود ہی ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ شہرت کہاں ختم ہو رہی ہے اور رسوائی کہاں سے شروع ہوئی۔ ہر شخص کا نعرہ یہی ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اسی نام کی دوڑ میں سب بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور بہت شرمندگی کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ اس دوڑ میں خواتین زیادہ آگے ہیں۔ نصرت عباسی کا چونکہ ایک علمی اور ادبی پس منظر ہے، ہمارا خیال ہے کہ اسی پس منظر نے ان کو یہ شعور بخشا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کر سکیں کہ اپنی پہچان آپ بھول گئے، اپنی پہچان آپ بھول گئے، راس آئی نہیں ہے شہرت کیا۔ نصرت عباسی شہرت کے پیچھے بھاگنے میں اپنی اس پہچان کو، اپنی اس متاع عزیز کو گنوانے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا انہوں نے
کام کا راستہ منتخب کیا ہے اور بہت صبر سے، بہت اطمینان سے اپنا سفر طے کرتی رہی ہیں۔ نصرت عباسی کا جب پہلا مجموعہ سکوت منظر عام پر آیا 2005 میں، تو ہم چونکہ ان سے پہلے ایوان ادب میں داخل ہو گئے تھے تو ہم نے ان کے اس مجموعے پر بھی اظہار خیال کیا تھا، اور ہم اس وقت سے نصرت عباسی کا شعری سفر دیکھ رہے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصرت عباسی نے اس شعری منظرنامے میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو جینوین اور نان جینوین میں ایک بڑا اہم فرق یہ ہے کہ جینوین تخلیق کار اپنی جگہ بناتا ہے ادب میں، اس لیے کہ اسے اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر اعتبار ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ادب میں ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے اور وہ مقام ابدی ہوتا ہے۔ ادا جعفری کا جو مقام ہے وہ پروین شاکر کی بے پناہ شہرت کے باوجود ادا جعفری کے پاس ہے، اور پروین شاکر کو جو جگہ ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ لیکن نان جینوین آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ دوسروں کی جگہ چھیننے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اس کوشش میں وہ مختلف افراد، مختلف اداروں، مختلف سازشوں، مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ادب میں ایسے مفاد پرست لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایسے نان جینوینز کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوید سروش صاحب نے ابھی بات کی کہ جب آپ کے سامنے مہمان بیٹھا ہو اور آپ پیپر لے کے آئیں اور وہاں سے جواب نہ آ رہا ہو تو بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم نے کبھی پیپر رکھ کے پروگرام کیا ہی نہیں، ہم اسکرپٹڈ پروگرام کرتے ہی نہیں ہیں۔ آج بھی ہم کچھ لکھ کے نہیں لائے، اس پہ صرف شعر لکھے ہوئے ہیں نصرت عباسی کے، اس لیے کہ تقریب میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے تکلیف دہ بات تب ہوتی ہے جب ہمارے سامنے کسی ایسے شخص کو بٹھا دیا جائے جس کا احترام ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جینوین تخلیق کار نہیں ہے، اس سے ہم کیا بات کریں گے، اس سے ہم کس طرح سوال کریں گے۔ اکثر لوگ اب ہم سے اس بات پہ خفا ہونے لگے ہیں کہ ہم مشاعروں کی نظامت کے لیے منع کر دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اب بن بلائے جو لوگ آ گئے ہیں یا جو نان جینوین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم انہیں اسی عزت اور اسی احترام سے بلا سکتے ہیں جس سے ہم ایک جینوین شاعر کو مدعو کرتے ہیں؟ ہم یہ منافقت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نظامت سے معذرت کر لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس صورتحال میں نصرت عباسی نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ انہوں نے کسی کی جگہ چھیننے کی کوشش نہیں کی، وہ نہایت خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی ہیں اور اسی راستے پر وہ آگے چلتی رہی ہیں۔ جب نان جینوین آدمی کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کی پذیرائی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہو رہی ہے، تو جینوین تخلیق کار کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ جی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے، اور اصل وہی لمحہ ہوتا ہے امتحان کا کہ آپ اس تکلیف کو اپنی تخلیق میں ڈھال دیں گے اور اس تکلیف کو اپنے لیے اس طرح استعمال کریں گے کہ آپ کی صلاحیت مزید مہمیز ہو جائے، یا آپ اس تکلیف میں ختم ہو جائیں گے۔ نصرت عباسی کے ہاں بے نیازی دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ تم سے انصاف کی طلب کیا ہو، تم سے انصاف کی طلب کیا ہو، جھوٹے میزان کر دیے تم نے۔ جب انسان اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بے نیازی آ جاتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب جس میزان پر اس کو تولا